وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاص الأرض وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، آپ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے اس سال آپ حضرات کے جامعہ شمس العلوم سے جن طلباء دین نے قرآن مجید حفظ کیا، جنہوں نے دورہ حدیث شریف کیا، جن حضرات نے وہاں سال بھر افتتاح کا نصاب پورا کیا، جن حضرات نے وہاں پر مشکوٰۃ شریف پڑھی، ان میں سے شہر والے مدرسے میں دورہ حدیث شریف کے طلباء علماء کرام کی دستار بندی بھی کر دی گئی اور ان حضرات کو چھٹیاں بھی ہو گئی. باقی جتنے شعبے میں نے عرض کیے ان کی آج یہاں پر دستار بندی ہوئی ہے. صبح سے آپ حضرات کا یہ پروگرام شروع ہے، متعدد حضرات علماء کرام کے بیانات ہوئے. ابھی ہمارے مخدوم حضرت مولانا آج کے اس اجلاس کی اہمیت سے متعلق اور اس کے موضوع اور اس کی افادیت سے متعلق بہت جامع گفتگو فرما رہے تھے. میرے بھائیوں، عنوانات کے حوالے سے آپ حضرات کا یہ اجتماع اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ میرے لیے یہ انتخاب کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میں کہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں. یہاں پر قرآن مجید کے طلباء دین کی دستار بندی ہوئی ہے. میرا فرض بنتا ہے میں یہاں سے گفتگو کروں. مشکوٰۃ شریف سے فارغ ہونے والے حضرات علماء کرام کی طلباء دین کی دستار بندی ہوئی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں مدارس حدیث شریف کی خدمت سے عنوانات پر خطاب کروں. آپ حضرات کے دارالفتاح سے فارغ ہونے والے طلباء دین اور علماء کرام کی اس قد و کاوش کو میں دیکھوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس خطے میں جو حضرات علماء کرام نے خدمات سر انجام دی یا آئندہ کی جو تقاضے ہیں ان عنوانات پر گفتگو کروں. اور اگر دیانتداری سے پوچھتے ہو تو میں اللہ رب العزت کی ذات کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے اس قصبے میں، گاؤں میں حاضر ہونا میں ہزار سعادتوں کا باعث سمجھتا ہوں. صدیوں سے آپ حضرات کا یہ ادارہ قائم ہے. حضرت محمد الدین سیرانی رحمہ اللہ ہمارے یقیناً اسلاف میں سے ایک بڑا نام ہے. انہی کی اشارت پر اور انہی کی تحریک پر حق تعالی نے یہاں سے کام شروع کیا.
اس ادارے کی اس سے بڑھ کر اور کیا خدمات یا تعارف پیش کیا جا سکتا ہے کہ آج 4 دانگ عالم دین پور شریف کا فیض ہے اور اس فیض کا مرکز یہاں کام یہاں سے آغاز یہاں سے ہوا تھا۔ حضرت میاں غلام صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جتنا پڑھا اسی حضرات کے ادارے میں پڑھا۔ حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھٹوڈی شریف والے جن کا آگے فیض چلا، حضرت مولانا احمد علی لاہوری خانقاہ ہو یا خانقاہ روڈ شریف، میں درخواست کرتا ہوں دین پور شریف ہو یا آگے حضرت اس کا فیض حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی ہوں، بالکل جس طرح دائرہ بنانے کے لیے مرکزی نقطہ کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر پرکار اس کے ارد گرد گھومتی ہے، جن جن علاقوں کا جن جن خانقاہوں کا میں نے تذکرہ کیا ان سب کی پرکار کا مرکزی نقطہ وہ آپ حضرات کا یہ ادارہ تھا، اور یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کرم ہے کہ آپ آج ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ اس پر میں ویکتی طور پر نہیں کہتا، جانداری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ یہ یہاں پر جمع ہونا ہزار آتوں کا باعث ہے، یہاں ہزار نسبتیں پوشیدہ ہیں، حق تعالیٰ حضرات کو مجھے بھی ان نسبتوں کا وارث فرمائیں۔ میرے بھائیوں، بس میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، خود مجھے پتہ نہیں کہ میں نے آج کیا کہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 1934 میں قادیان کے اندر ختم نبوت کے عنوان پر حضرت قادیانیوں کے خلاف حضرت مولانا سید اللہ شاہ صاحب بخاری اور ان کے گرامی قدر وفا نے وہاں پر کام شروع کیا، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں ان پر۔ اس سے پہلے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا بدر عالم بیٹھی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، یہ حضرات بھی وہاں قادیان میں جاتے رہے، کام کا آغاز ہوا، اس کی صدیوں پر مشتمل ایک تاریخ ہے۔ اسی زمانے میں پڑھنے کو ایک واقعہ یہ بھی ملا کہ ایک دفعہ حضرت مولانا سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا میاں غلام محمد صاحب دین پوری سے درخواست کی کہ حضرت میں نے آپ کو قادیان لے کر جانا ہے۔ حضرت میاں غلام محمد صاحب نے عذر کیا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، چلنے سے پھرنے سے مجھے دقت ہوتی ہے، بیمار آدمی ہوں، اور پھر ساری زندگی میری ہاتھ کے اندر گزری، شہری رواج اور مزاج کا مجھے پتہ نہیں۔ ہم سرائکی لوگ ہیں، وہ اس کے قریب سہارنپور ہے، جو بند ہے، اردو والے رات، اور اگر جلندھر لدھیانہ کو دیکھا جائے تو وہ خالص پنجابی ہے، ہمارا ان کا زبان کا بھی فرق ہے، تو میں وہاں جا کر کیا کروں گا۔ شاہ صاحب اصرار کیے جا رہے ہیں کہ نہیں حضرت میں آپ کو ضرور لے کر جاؤں گا۔ میاں غلام محمد صاحب حضرت شاہ صاحب کے اصرار کے سامنے اور کچھ نہ کہہ سکے، اتنا کہا کہ حضرت مجھے وہاں لے جا کر کریں گے کیا؟ کہتے ہیں کہ اس پر پھر بدی حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ اگر چلنے کے قابل نہیں، میں اونٹ کے کھجاروں میں آپ کو بٹھاؤں گا، اس کی مہار کٹ کے آگے رجزیہ اشعار کہتے ہوئے جاؤں گا۔ میں نے بہرحال آپ کو لے کر جانا ہے، تو اس اصرار پر
حضرت نے جس وقت یہ کہا کہ مجھے وہاں پر لے جا کر کریں گے کیا، تو حضرت شاہ صاحب نے بدی فرمایا کہ حضرت میں نے اور کچھ نہیں کرنا، قادیان میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کروں گا، آپ کو اسٹیج پر بٹھاؤں گا، میں خود تلاوت کروں گا، خود تقریر کروں گا اور پبلک کو کہوں گا کہ قادیان والوں، تم نے جھوٹے غلام محمد کو بھی دیکھا ہے، سچے غلام محمد کو بھی دیکھو۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا میاں غلام محمد صاحب دین پوری رحمہ اللہ، جن کے متعلق سید اللہ شاہ صاحب بخاری جیسے آدمی کی یہ رائے مبارک ہو، جس ادارے کے اندر وہ پڑھتے رہے ہیں، آج آپ اور میں اگر اس کی خدمات کا اعتراف نہ کریں تو یہ تاریخ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اور میرے خیال میں خود اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس متحدہ ہندوستان کے حصے میں نے حالی کا ذکر کیا، میں نے روڈ شریف کا ذکر کیا، بھرٹونڈی دین پور شریف کا ذکر کیا، آپ حضرات کے جامعہ کا تذکرہ کیا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس خطے کے اندر، اس متحدہ ہندوستان میں حضرت مجدد الاسلامی رحمہ اللہ کا مرکز ہو، اجمیر شریف ہو یا نظام الاولیاء پاکستان ہو، بس میرے خیال میں اگر اس عنوان کو چھیڑوں تو شاید پھر میری ساری آج کی معروضات اسی کے نظر ہو جائیں گی، میں آگے اور کچھ نہیں کہہ پاؤں گا۔ طلباء عزیز، سامعین محترم کے آپ حضرات کی نسبت حضرات علماء کرام جو تشریف فرما ہیں، میں ان کی رعایت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز ایک بات سے کرتا ہوں۔ جس وقت ہمارے اس خطے میں انگریز نے اپنے ناپاک قبضہ کے ساتھ خونی پنجے گاڑے، انگریز اپنی فوج، اپنا اسلحہ، اپنا پیسہ، اپنی سیاست، اپنا نظام معیشت لے کر وہ یہاں پر آیا، جہاں اس نے اور اقدامات کیے۔ ایک اس کا اقدام یہ تھا کہ اس خطے کے مسلمانوں کو معاذ اللہ مرتد بنانے کے لیے وہ بحری جہازوں کے ذریعے پادریوں کی فوج کو بھی یہاں پر لایا، کراچی سے لے کر راجکماری تک، بمبئی سے لے کر میرے بھائیوں برما تک، اس اور سری نگر سے لے کر کوئٹہ تک، اس پورے خطے میں پادریوں کے اس زمانے میں اس طرح جال پھیلا دیا گیا کہ جگہ جگہ مناظرے کے چیلنج دیتے، اسلام پر اعتراض کرتے تھے، مسلمانوں کے دل دماغ میں شکوک پیدا کرتے تھے۔ ان کی اول آخر خواہش یہ تھی کہ مسلمان معاذ اللہ اگر عیسائی نہیں بنتے تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے ایک سوچی سمجھی سکیم سے میرا خدا شناسی کے نام پر اجتماع منعقد کرنے شروع کیے۔ اس میں آریہ سماج ہندو، اس میں عیسائی یہودی، دنیا بھر کے مذاہب کے سکالر کو بلاتے اور بلا کر تقریریں کراتے، کوئی یہودیت کے فضائل اور اس کی حقانیت بیان کر رہا ہے، مسیحیت کے فضائل اور اس کی حقانیت بیان کر رہا ہے،
کوئی سکھزم کی تبلیغ کرتا ہے، کوئی ہندوازم کی، اور ان تمام کی تان آخر پر آ کر اسلام پر ٹوٹی تھی، جہاں وہ اپنے مذاہب کی حقانیت کی معاذ اللہ بات کرتے تھے، وہاں اسلام کے بطلان پر یہ ان کا قدر مشترک موضوع تھا۔ میرے بھائیوں، 3 حضرات علماء کرام ہیں، ایک حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی، ایک مولانا سید آل حسن، اور ایک حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ یہ اپنے زمانے میں بلا مبالغہ علم الکلام کے بادشاہ تھے، اور اگر انہی حضرات کی اس کاوش کے ساتھ حضرت شاہ عبدالعزیز کی محنت مولانا فضل الرحمان کا مراد آبادی، ان کا تقوی اور ان کا اخلاص، ان چیزوں کو بھی ساتھ شامل کر دیا جائے، اور شارع بخاری حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کو بھی اس کا حصہ بنا لیا جائے، اور آپ حضرات کے اس قصبہ کی خدمات کو بھی اسی کے ساتھ شامل کر لیا جائے، تو ایسا یہ خوبصورت قسم کا گلدستہ تیار ہوتا ہے کہ میرے خیال میں اتنا تاریخ کے اندر اتنا یہ دلچسپی کا موضوع ہوگا، اے کاش کوئی اللہ کا بندہ اس عنوان پر قلم اٹھائے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی نے فرمایا کہ اس خطے میں انگریز کی کوشش سے پادریوں نے اسلام پر جو اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات کو لکھے مولانا آل حسن۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے اندر جتنی تحریف ہوئی ہے، اس سے متعلق یہ موضوع میرے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ حضرات جانتے ہوں گے، انتہائی جان پان آدمی تھے، چھوٹے قد کے، ہلکے جسم کے، کوئی زیادہ وزنی آدمی نہیں تھے۔ اللہ کرے یہ میری بات مبالغے پر مبنی نہ ہو، ان کے علم کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ اپنے علم کا پاؤں کسی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے تو ان کی جلالت شان کے سامنے پہاڑ کو بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، بڑی مشکل کے ساتھ ان کی 5-7 تصنیفات ہیں، باقی ان کے چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، اور وہ اتنے سینکڑوں کی تعداد میں اب حضرات کا ایک ادارہ ہے جو ملتان میں تالیفات سرکیہ، انہوں نے ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ بڑے سائز کی بلا مبالغہ انہوں نے تقریباً 19 جلدیں اس کی شائع کر دی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت نانوتوی کے رہات قلم کو ابھی میرے خیال میں 50% بھی مکمل کر پائے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ کے پاس ایک سوال آتا ہے، آپ اس کے اوپر 20-25 صفحے لے لیتے ہیں، اختصار کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کیا کروں، جس وقت کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو حق تعالی بس میں اسی پر اشارہ کرتا ہوں۔ میرے خیال میں بات انہوں نے ہی شاید آج کی مجلس میں اسے سمجھا بھی پاؤں گا یا نہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کہا کہ تحریف بیبل کا مسئلہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانی نے اپنے ذمہ لیا ہے۔
اب ایک حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی بولے مکہ مکرمہ سے لے کر استنبول تک ان کی خدمات کی ایک اتنی بڑی لازوال داستان ہے کہ وہ مستقل ایک تصنیف کی متقاضی ہے۔ حضرت نانوی رحمہ اللہ نے کہا کہ بائبل کی تحریف سے متعلق یہ کام تو مولانا رحمۃ اللہ نے اپنے ذمہ لیا، ان کے اعتراضات کے جوابات یہ مولانا الحسن نے اپنے ذمہ لیا۔ اب ایک مناظرے کا میدان باقی رہ گیا ہے، وہ آپ میرے سپرد کر دیں۔ میں نے عرض کی کہ میرا خدا شناسی کے نام پر اجتماع ہوتے تھے اس زمانے میں جہاں اسلام پر اعتراض کرنے والے اور لوگ تھے، ان میں ایک پنڈر پادری بھی تھا اور وہ اتنا منہ پھٹ قسم کا آدمی، اتنی اسلام کے متعلق وہ رقیق اور غلیظ گفتگو کرتا تھا کہ اگر اس کا ایک جملہ ساتھ سمندروں میں ڈالا جائے تو سب کو کڑکڑا کر دے۔ اسے سننا تو درکنار، ہضم کرنا تو درکنار، سننا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی رحمت اللہ علیہ مولانا الحسن ان حضرات کی تقسیم کار کے بعد جب حضرت مولانا محمد قاسم نانوی رحمت اللہ علیہ نے اس میدان کا انتخاب کیا تو شاہجہان کو میلہ خدا شناسی ہو رہا تھا۔ میں نے درخواست کی کہ وہ انتہائی ہلکے بدن کے درمیانے قد کے انسان تھے، خدر پہنتے تھے، ہاتھ میں سوٹی پکڑی ہوئی، کندھے پہ چادر۔ وہاں جا پہنچے، انہوں نے مناظرے کا اعلان دیا، حضرت مولانا کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان کو قبول کیا، سبھی آنکھیں ان کی طرف اٹھیں۔ وہ سوچے کہ یہ اتنے جسم کے آدمی یہ مولوی صاحب کریں گے کیا، لیکن تاریخ کے سینے میں یہ بات آج بھی ایک امانت کے طور پر محفوظ ہے کہ حضرت مولانا کھڑے کیا ہوئے، 15-20 منٹ میں اسلام کی حقانیت پر ایسی جاندار مسلسل گفتگو کی کہ پورا اجتماع ان کی مٹھی کے اندر معلوم ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، مولانا اشارہ کرتے تو پورے اجتماع کی اس طرف گردنیں اٹھ جاتی، ادھر کو مولانا دیکھتے تو سارا اجتماع جو بلا مبالغہ ایک میں پھیلا ہوا تھا۔ اب مولانا نے ایک اعتراض کے جوابات جس وقت دینے شروع کیے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس اجتماع میں تمام دنیا کے کافروں نے مل کر اسلام کے متعلق جو بات پھیلائے تھے ان کا ایسے طور پر سفایا ہوا اور اسلام کی حقانیت کا ایسے طور پر علم بلند ہوا کہ بلا مبالغہ اسی ایک مجلس میں لاکھوں مسلمانوں کا جہاں ایمان بچا، سینکڑوں وہاں پر موجود غیر مسلموں نے اسلام کو بھی قبول کیا۔ ایک ہی میدان، ایک ہی مجلس میں انہوں نے ایسے طور پر اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جلندھر میں ایک قصبہ ہے جس طرح آپ حضرات کے اس قصبے کا میں نے ذکر کیا، اس کا نام ہے روٹی۔ وہاں دیانند سوامی دیانند ایک جو ہے وہ اپنا ہندو رہنما تھا، اس بندہ خدا نے وہاں پر جلسے کا انعقاد کیا، اسلام کے خلاف واہی تباہی بدلے میں وہ بھی چوٹی کا مار ہوتا تھا۔
اس نے اسلام پر اعتراض کرنے شروع کیے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، آپ نے اللہ کا نام لیا، ہاتھ میں سوٹی پکڑی، کندھے پہ چادر رکھی، وہاں پہنچ گئے۔ کسی ایک سنگال کے ستون کے ساتھ، کسی پیپ کے ساتھ، کسی سائبان کی بانس کے ساتھ آرام سے جا کر بیٹھ گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون بیٹھا ہے۔ اس نے ادھر مناظرے کا چیلنج کیا، ادھر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کھڑے ہوئے، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کی نظر پڑی، یہ مولانا کی جلالت شان کو شاہجہان پور میں دیکھ چکا تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ میں اس وقت مناظرے کا میرا ارادہ نہیں۔ حضرت مسکرائے، فرمایا ارادہ کرنے میں کیا دیر لگی ہے، ابھی ارادہ کر لو۔ اس نے کہا جی کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل دیکھیں گے، ابھی تو شرائط بھی طے کرنی ہے کہ ان شرائط پر گفتگو ہوگی۔ اس نے کہا شرائط طے کرنی ہے۔ مولانا فرمانے لگے تمہاری جتنی شرائط ہے مجھے ساری منظور ہے، میری طرف سے کوئی شرط نہیں، مناظرہ کرو، میں تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اب اسے کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ وہ اتنا بے بسی کا شکار ہوا کہ اس نے حضرت درخواست کی کہ حضرت کل دیکھیں گے، رات میں بابا بھیجوں گا، شرائط طے ہوگی، بہانہ نہ لایا، کچھ موقع بھی طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے کل دیکھیں گے۔ رات کو اپنی رہائش گاہ پر گیا، پتہ نہیں اس کی ایسے لگتا ہے جیسے شیطان نے اس کی مہار پکڑ رکھی ہو، اس کی کھوپڑی میں یہ تجویز ڈالی۔ میرے نوجوان حضرات جنہوں نے اس سال کورس کیا ہے، میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ حضرات اس کا حوالہ مجھے بتا دیں تو وعدہ رہا کہ اتنا انعام دوں گا کہ آپ حضرات خوش ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، رات ہی رات اس نے اپنے نمائندے بھیجے اور حضرت مولانا کو پیغام بھجوایا کہ میں کل مناظرہ کروں گا، لیکن اس شرط پر کہ آپ مجھے میدان مناظرہ میں خدا کی زیارت کرا دیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے یہ سنا، اس طرح کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، گردن جھکائی، سر اٹھایا، فریق مخالف کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ انہیں کو کل مناظرہ میں آ جائے، مناظرے کے لیے آ جائے۔ اگر ان کی طرف سے یہ شرط ہے تو یہ بھی صحیح۔ اب جتنے اس کے شاگرد تھے انہوں نے اپنے استاد کو مبارکباد دینا شروع کی کہ آپ نے کمال کر دی، بڑی شرط لگا دی، نہ مولوی صاحب اس دنیا میں کون کسی کو خدا کی زیارت کرا سکتا ہے، نہ وہ آپ کی شرط پوری کرے، نہ مناظرہ جیت سکے۔ بغیر مناظرے کے آپ نے میدان مار لیا، کل آپ کی فتح کے جھنڈے لہرائیں گے۔ اب چلنے میں کیا دیر کرنی ہے، تیاری کرو، ہم چل کر میدان سجاتے ہیں۔ لیکن وہ ہندو رہنما واضح طور پر اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے بڑا سنہری چانس ہے، تم اس کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ نہ کوئی خدا کی زیارت کرا پائے
نہ آپ کی شرط پوری ہو نہ مناظرہ ہو، بغیر مناظرے میدان آپ کے ہاتھ میں، آپ کتنے بڑے چانس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو آگے اس نے جواب یہ دیا کہ تمہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی کا پتہ نہیں، میں ان کو جانتا ہوں، اس بندہ خدا نے کہہ دیا کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو وہ کر دے گا، اس لیے میں نہیں جاتا۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر عمر بھر حضرت کے مقابلے میں کبھی وہ کسی میدان کے اندر نہیں آیا، بس ایک آدھ ہی چکر میں مولانا نے بالکل پورے سلسلے سے بڑھتے ہوئے عیسائیت تمام تر مذاہب کے اس جلوہ کو ایک ہی للکار کے ساتھ روک کے میدان برابر کر دیا۔ میرے بھائیوں، بات چلی ہے تو ایک اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ وہاں کے بعض لوگوں نے جو بدعقیدہ لوگ تھے رافضی، انہوں نے اپنے طور پر طے کیا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی اتنے جسم کے انسان ہیں، یہ بندہ خدا جس مجلس میں جائے بڑے بڑے علماء مشائخ شیوخ حدیث مفتیان کرام، اتنے بڑے مناظر اور متکلم اسلام، اتنے بڑے لوگ جس مجلس میں جائے سب کی مارے احترام کے گردنیں جھک جاتی ہیں، ان کے فضل علم و فضل کا سبھی اعتراف کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسا مذاق کیا جائے کہ جس سے آپ کی ایسی ہوا خیزی ہو کہ آئندہ جس مجلس میں جائے اس واقعہ کو سامنے رکھ کر اس کا رنگ نہ جمنے پائے، اپنے طور پر انہوں نے تیار کر لیا کہ ایک دوست کو تیار کیا کہ میاں تمہارے کپڑے اتارتے ہیں، تمہیں پھٹے پہ ڈالتے ہیں، تمہیں غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد زندہ آدمی آپ کو ہم کفن پہنائیں گے، کفن پہنانے کے بعد آپ کو لے کر جنازہ اٹھا کر لے جائیں گے، جنازہ رکھیں گے، مولانا قاسم نانوتوی سے کہیں گے حضرت تشریف لائے جنازہ پڑھائیں، وہ اللہ اکبر کہیں تو پہلی تکبیر میں تم نے نہیں سنا، جب وہ دوسری تکبیر کہیں تم نے چھلانگ ماری ہے، کفن پھاڑنا ہے، ننگے بدن اٹھ کے دوڑ لگانی ہے، آپ دوڑ لگائیں گے کہ ہم تالیاں بجائیں گے، تماشا بن جائے گا۔ اس ہوا خیزی کے بعد مولانا محمد قاسم نانوتوی کہیں منہ دکھلانے کا قابل نہیں رہے، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، یہ نقشہ تیار کیا، اس کے اندر رنگ بھرا، یہ کردار یہ لہرائے گا، یہ صابن یہ لائے گا، پھٹا یہ بچھائے گا، لٹائے گا، یہ کپڑے اتارے گا، یہ اس کے اوپر پانی ڈالے گا، یہ اس کے اوپر پھول پھیرے گا، یہ بلبل لگائے گا، یہ اس کو تیار کریں گے۔ انہوں نے نقشہ بنایا، اب اس آدمی کو کپڑے اتارے، پھٹے پہ ڈالا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، اتنی اس واقعہ کے اتنی بات سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا محمد قاسم کتنے بڑے آدمی تھے کہ جو ان کو مقابلے میں آتا پہلے اسے پھٹے پہ لگنا پڑتا تھا۔ انہوں نے اس کا جنازہ کیا، جنازہ اٹھائے لائے مجلس میں رکھا، حضرت مولانا طالب علم کو لے کر بیٹھ پڑھا رہے ہیں، وہ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت جنازہ گیا ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب پڑھا رہے ہیں اس کے درمیان میں ہاتھ رکھا، کتاب کو بند کیا، ان کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمانے لگے تمہیں اس کام کے لیے اور کوئی نہیں ملا؟ انہوں نے کہا جی نہیں حضرت، آپ جنازہ پڑھائیں گے، اس کی شہادت کی بخشش ہو جائے گی، ہمارے لیے برکت ہو جائے گی، مہربانی کرے آپ جنازہ پڑھائیں۔
کتاب کو بند کیا، کھڑے ہوئے فرمایا بہت اچھا جوتی پہنی۔ اس زمانے میں میرے خیال میں کوئی طالب علم بغیر وضو کے منطق بھی پڑھتا تھا۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں طلباء سمیت آئے جتنے حاضرین تھے انہوں نے صفیں بنائی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی آگے بڑھے، فرمایا اس کے وارث کون ہیں؟ وہ تھے تو سارے ڈرامے باز وارثوں میں تھا کوئی نہیں، وہ دوستوں کا ایک ٹبر تھا، بہانہ بنایا تھا۔ دو تین ساتھی آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہم ہیں۔ حضرت نے انہیں ان طرف دیکھ کے میں جنازہ پڑھا دوں۔ سبحان اللہ نہیں کہتے، زور سے کھوپڑی میں بات جا رہی ہے، پھر آپ کو بھی بولنا چاہیے، کہہ دو میاں سبحان اللہ۔ فرمایا جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی حضرت پڑھا دیں۔ پھر دوسری دفعہ تھوڑا سا اور چمک کے فرمایا بھائی تم سے کہہ رہا ہوں جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی حضرت پڑھا دیں۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا کھڑے کے جنازہ پڑھا دوں اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی اجازت ہے۔ فرمایا بہت اچھا، اللہ اکبر۔ مردہ نہیں اٹھا، دوسری تکبیر مردہ نہیں اٹھا، تیسری چوتھی پانچویں بھی پریشان نہ ہونا، میں عرض کرتا ہوں جنازہ پڑھا دیا، مردہ نہیں اٹھا، تکبیریں بجائے 4 کے 5۔ اب یہ جو ڈرامہ میں جنازہ چھوڑا رہے تھے، یہ تو مذاق کر رہے تھے آپس میں، جب وہ مردہ نہیں اٹھائے دوسرے کو نہیں مارتے ہیں، ادھر کو کبھی ادھر کو، کہ یہ کیا ہو گیا دوسرے کو یہ اٹھنے کا نام نہیں دے رہا۔ ادھر مولانا نے سلام پھیرا، ادھر ان کی تنابیں کھلی، انہوں نے دوڑ لگائی، وہ جنازے کے پاس آئے، کسی نے چارپائی کو ڈھڈا مارا، کسی نے پائے کو ہلایا، کسی نے جو ہے اپنا لکڑیوں کو پکڑا، کسی نے اس کے کفن کی چوٹی کو پکڑا، کسی نے پاؤں سے پکڑا، اور اپنی زبان میں کہتے ہیں دوسرے نہیں کہ بھی اٹھ کے دوڑ لگا دے۔ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی مسلسل نے پیچھے بھی ہٹے، سبحان اللہ، زور سے حضرت مولانا پیچھے بھی ہٹے، جوتی پہنتے پہنتے وہ ٹھڈے مار کے اس مردے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹھو اب بھی وقت ہے تو لگاؤ۔ حضرت مولانا جوتی پہنتے پہنتے ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میاں اب یہ اس دن اٹھے گا جس دن سارے اٹھے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں اس مناظرے میں مولانا خدا مولانا اللہ کی زیارت کراتے نہ کراتے، اس دنیا میں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، میں مباحث میں نہیں پڑھتا، میری صرف اتنا یہ واقعہ کیسے پورا ہوتا، وہ کیا کہتا مولانا کیا کرتے، قدرت کا نظارہ ہوتا، یہ میرے مباحث نہیں، میرا صرف استدلال یہ ہے کہ طلباء حدیث حضرات علماء کرام آپ کا میرا جن کے ساتھ تعلق ہے، کہ ان کے متعلق کم از کم دشمن کا یہ خیال ہوتا کہ اس کے کہنے کی دیر ہے، قدرت کے کرنے کی دیر نہیں۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات کے یہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گوئی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حافظ نور محمد جانوی،
مولانا یعقوب نانوتوی اگر ان حضرات کو اکٹھا کر لیا جائے تو میں درخواست کرتا ہوں یہ وہ ہمارے اراکین خمسہ قرار دیے جا سکتے ہیں جن پر دیوبندیت کی عمارت کھڑی ہے. میری درخواست نے اس خطے میں جس وقت انگریز آیا تھا اپنی فوجوں کو فوج ظفر کے ساتھ اس نے ظلم اور بربریت کی اتحاد کی. آج میں کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں. میں نے وہ خانقاہ بھی دیکھی ہے بس میں نے صرف دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر حضرت مولانا میں نے درخواست کی کہ یہاں پر حاضر ہونا اپنی سعادت سمجھتا ہوں. مجھے خوشی ہے سمجھ کہ میں شمس العلوم میں بیٹھا ہوں آپ حضرات کی بستی مولویات میں. تو اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے میں نے حاجی دادا لالا بہت جنت کی تارانہ بابا کی خانقاہ کو دیتا ہے. وہاں پر میٹنگ ہوئی. آپس میں باہمی طور پر مشورہ ہوا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. ادھر جلایا یعنی ادھر کہانی بسم اللہ کرو. طے ہو گیا. پتہ جب چلا کہ شاملی طرف سے ادھر انگریز کی فوج آ رہی ہے. خانقاہ شریف کے راستہ بن کے راستے وہ شاملی طرف جائیں گے. میں نے شاملی کا میدان دیکھا ہے. وہ ادھر سے جائیں گے. طے یہ کیا کہ یہ حضرات میمنہ پہ یہ میمنہ پہ یہ قیادت کریں گے. یہ ساتھی تم اس زمانے میں توڑے دار بندوقیں ہوتی تھی. اب آپ کی جانے بلا کے وہ کیا تھی. میرے پاس بھی ہمت نہیں کہ میں وہ اس کی ایک جزیات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں. بار طے کر دیا گیا کہ مورچہ سنبھال کے بیٹھ جاؤ. تمہاری انگلی وہ تو بندوقوں کے گھوڑے پر ہوں. تمہارے دل کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہو. ذکر کرتے رہو. جس وقت سامنے آئے تو اللہ نام لے کر کے نعرہ لگائیں گے. تم نے انگلی دبا بٹن دبانا ہے. رات ڈھلی. جس وقت وہ ان کی کاریں وہاں سے گزرنے لگی. ایک درویش نے اللہ اکبر کی صدا بلندی. باقیوں نے بندوقیں چلائی. اچانک دشمن پر ایسا حملہ ہوا کہ میدان میں اس کے 20 آدمی کام آئے. باقی دم دبا کے بھاگے. اس زمانے کی جو توپ تھی وہ بھی انہوں نے چھوڑی. یہ حضرات مجاہدین میدان ان کے ہاتھ میں رہا. میں نے حضرت میاں نور محمد صاحب کی مزار پہ بھی حاضری ہے. اس شہید کی مزار پہ. اور میں اس وقت آنکھیں بند کرتا ہوں تو مکمل میری آنکھوں کے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گزرنے لگی ہے. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ اس بندوق کو کھینچ کر اپنی خانقاہ کے سامنے لائے. سویرے حضرت حاجی صاحب جب تہجد پڑھنے کے لیے آئے تو یہ فتوحات سامنے نظر آتی تھیں. میں ان کی حیثیت کا ساتھ کر رہا ہوں. مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے جو میں نے کہانی شروع کی اسے وقت کی تنگی ابھی طلبہ جی کی دستار بندی بھی ہوئی ہے. اور میں چاہتا کہ معاذ اللہ میرے بیان کی وجہ سے نماز کے اندر تاخیر ہو. پہلے بھی کبھی لیا آج ایسے نہیں ہوگا. سو میں گزارش کرتا ہوں. انگریز کو پتہ چلا کہ یہ چار بڑے صاحبان ہیں. انہوں نے گرفتاری کے آدھا جاری ہے. 4 دنوں کے بعد جس وقت گرفتاری کروانا جاری ہوا حضرت حاجی دادا اللہ کو پتہ چلا. حضرت نے ہجرت کے ارادے سے سفر شروع کیا. پنجوالا ایک گاؤں ہے وہاں پر پہنچے. نواب عبداللہ آپ کے مرید تھے. وہ بلا کے ذمہ دار. انہوں نے سفر بنا رکھا ہے. اس پہ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے انہوں نے پال رکھے. 4 کاٹنے کی مشینیں ہیں. یہ تارکا ہے. یہ یوٹی ہے. ایک ڈیرا بنا رکھا. اسی گاؤں کے اندر حاجی صاحب نواب عبداللہ نے دیکھا
کہ میرے شیخ بغیر اجازت بغیر اطلاع کے اچانک میرے پاس تشریف لائے. انہوں نے حضرت بیٹھنے کا انتظام کیا. حضرت بیٹھے ابھی 2-4 منٹ گزرے ہوں گے. ان کمروں کی طرف جن میں توڑی وغیرہ رکھی تھی اس کی طرف ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت توڑی ہے. فرمایا جگہ بھی ہے تھوڑی خالی. اس نے کہا جی 2-4 پائیوں کی ہوگی. فرمایا اچھا وہاں پر ایک مصلی بچھا دو, لوٹا بھی رکھ دو. انہوں نے مصلی بچھایا, لوٹا پانی کا رکھا. حضرت حاجی صاحب تشریف لے گئے. نواز صاحب نے کہا کہ بیٹھ کنڈی لگا کے چلے جاؤ. وہ کنڈی لگا کے بھی فارغ نہیں ہوا تھا, کسی نے میرے گیٹ کھٹکا دیا. نواب عبداللہ دوڑ کے وہاں پر گئے, جا کر دروازہ کھولا. آگے دیکھا انگریز دستی ہے, اپنی فوج لے کر کھڑا, اپنی سپاہ لے کر کھڑا ہے. انہیں اطلاع کی کہ حاجی صاحب ان کے یہاں ہے اور ہے بھی اس حصے میں. اس نے بہانہ بنایا کہ ہم اپنی فوج کے لیے گھوڑے خریدنا چاہتے ہیں, مہربانی کر کے ہمیں کھا دے. اب انہوں نے اپنا سبب دکھانا شروع کیا. 1-2-3 گھوڑوں کو دیکھا. تاریخ بھی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے. یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. اس کی یہ خوبی ہے, یہ دوڑتا اچھا ہے, یہ موٹا خوب ہے. اس طرح کرتے کرتے وہ اس کمرے کی طرف بڑھا جس کمرے میں حضرت حاجی صاحب تھے. ذرا حالات کی حساسیت اور نزاکت کا اندازہ کریں. یہ بھی وعدہ رہا کہ میں اپنی گفتگو کا نتیجہ نکالوں گا. میں آج کی مجلس میں گفتگو بغیر گفتگو نہیں کا نتیجہ پھر بناؤں گا. سرے مجھے یاد کرنا ہے کہ وہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا. نواب عبداللہ کہتے ہیں جو کمرے کی طرف بڑھتا تھا تو موت مجھے اپنے قریب آتی دکھائی دیتی تھی کہ حاجی صاحب اگر پکڑے گئے انہیں سزائے موت ہو جائے گی. میرا شیخ میرے گھر سے گرفتار ہوگا, میری جائیداد ضبط ہو جائے گی, میری اولاد کی در بدر ٹھوکریں کھائے گی. مجھے بھی دار میں لٹکا دیا جائے گا. ہزاروں اپنی مشکلات اس کے سامنے اپنے ارد گرد اس نے دیکھا. بس اللہ نے کرم کا معاملہ کیا, ورنہ بات ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی. تیزی کے ساتھ وہ افسر بڑھا. اس نے اس کمرے کی کنڈی کو پکڑ کے کھولا. بڑے زور کے ساتھ ٹھڈا مارا, دروازہ کھلا. نواب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, میری حیرت کی انتہا نہیں کہ مصلی بچھایا ہے, ابھی کسی نے وضو کیا ہے, جگہ گیلی ہے, لیکن آدمی کوئی زور سے. میرے بھائیوں تمہارا قصور نہیں, آپ کے ادارے کی وہ کہتے ہیں کہ سنگ بنیاد یا اس کی بشارت حضرت محمد الدین سرانی نے دی اور نقش بندی تھے. صدی گزرنے کے بعد وہ آدمی آپ پہ موجود ہے. سبحان اللہ, زور سے کہو. ویسے تمہارا تم ہو بھی حق جانے, اس لیے تم سارے ہمی ہو, تم تو آمین بھی تو ایسا کہو. اور پھر آج کی مجلس میں مفتیان کرام کی دستار بندی ہوئی ہے تو وہ کیسے چلے بھائی. میں درخواست کرتا ہوں سبحان اللہ کہہ دو. میرے بھائیوں وہ اس نے کمرے کھولا, اب مصلی موجود ہے, آدمی کوئی نہیں. نواب عبداللہ کہتے ہیں میں جتنا پریشان تھا, میں نے اس منظر کو دیکھا تھا, میں شیر ہوا. مجھے انگریز نے پوچھا کہ یہ مصلی کیوں بچھا رہا ہے. کہتے ہیں کہ اب تو مجھے بہت ساری باتیں یاد ہو گئی. میں نے کہا کہ ہم مسلمان فرض نماز مسجد پڑھتے ہیں, باقی نفل پڑھتے ہیں. یہ ساری جزیات اسے یاد ہو گئی, شیر بن گیا. کہتے ہیں کہ میں نے مصلی اس لیے بچھایا, بچے وہاں شور کرتے ہیں, اکیلا اس طرح کر لیتے ہیں. اس نے کہا کہ بہت اچھا, میں معذرت کرتا ہوں, میرا خیال تھا کہ گھوڑا پسند آئے گا, بہت ہی نسل کے گھوڑے ہیں, لیکن زیادہ میں ضرورت نہیں, دوبارہ ضرورت ہوئی تو حاضر ہوگا.
آج آپ کو زحمت میں اس نے معذرت کی، جو کلمات ہوتے ہیں رکھاؤ کہ وہ کہا، اس نے اجازت لی، نواب صاحب دروازے تک گئے، اسے رخصت کیا، اب مین گیٹ کو بند کیا، کنڈی لگائی، لمبے لمبے قدم بڑھتے کمرے کے پاس آئے، فرماتے ہیں کہ جس وقت انگریز سامنے آیا مجھے اندیشہ تھا کہ حضرت حاجی صاحب کا کیا بنے گا، اب مجھے اندیشہ کہ وہ گئے کہاں۔ دروازہ کہتے ہیں میں دروازے پر آیا تو میں نے دیکھا، سبحان اللہ کہ وہ مصلی پر بیٹھے ہیں، قاضی اخیری کی شکل میں مصلی پر بیٹھے ہیں، دائیں طرف اپنا سلام پھیر کے بائیں طرف سلام پھیرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس حالت میں پہنچا، انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے عرض کی کہ حضرت انگریز آئے تھے، حضرت نے دیکھ فرمایا ہاں آئے تھے، حضرت آپ کہاں تھے، فرمایا یہی تھا، حضرت آپ نظر نہیں آئے، فرمایا اگر اللہ نے امداد کر دے اس میں امداد اللہ کا کیا قصور ہے۔ میرے بھائیوں یہاں سے چلے، تاریخ میں آپ کو دوہراتی ہے، یہ پاک پتن بھی آئے تھے، تلمبے کے اندر بھی آئے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے بحری جہاز کے ذریعے سعودیہ چلے گئے۔ اب چلو حضرت حاجی صاحب کی طرف گرفتاری کے حالوں کے بھی تھے، وہ گرفتار کر لیے گئے۔ حضرت گرفتار کیا ہوئے کہ ان کے ساتھ ایک کتابوں کا صندوق تھا، وہ بھی گرفتاروں کو بھی تحویل میں لے لیا گیا سپرداری کے طور پر۔ اب جس جیل میں ان کو رکھا، صبح و شام آپ کے عبادت، آپ کے ذکر و فکر، آپ کے تسبیح و دانا کی برکت کے صدقے جتنے مسلمان قیدی تھے ان سب نے توبہ کرنی شروع کی۔ آئے تو ڈاکو تھے، حضرت کی مجلس میں شریک ہوئے تو ذاکر اکبر بنے۔ اب دیکھا یہ ماحول کے اثرات پڑے، غیر مسلموں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ خود جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے انگریز کو لکھا کہ یا اس والی صاحب کو کہیں سے لے جاؤ، ورنہ ان کا یہ حال تو یہ جیل نہیں رہے گی، یہ خانقاہ بن جائے گی، یہ شمس سلول بن جائے گا۔ میرے بھائیوں میں حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ پروردگار عالم کے کرم کے معاملے کو خود انگریز ہمارے کر رہا ہے کہ جلدی شروع کرو۔ حضرت کا کیس شروع ہوا، آپ عدالت تشریف لائے، جتنے گواہان تھے ان کے بیانات ہوئے۔ اب حضرت مولانا کا بیان لینے لگے تو مولانا نے پوچھا کہ حضرت آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ آئے، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، تسبیح نکالی اور نکال کے فرمانے لگے کہ مومن کا سب سے بڑا اسلحہ یہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں، فرمایا سب سے بڑا اسلحہ یہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی حضرت ہماری اطلاع یہ ہے کہ ان کتابوں کی اس صندوق کے اندر بندوق ہے۔ اب حضرت کہتے ہیں کہ نہیں تو یہ جھوٹ، کہتے ہیں تو کیس ثابت۔ حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چابی نکالی، پکڑی پکڑائی، فرمایا دے دو۔ اب انہوں نے تالا کھولا، کتابوں کی تہ ایسی لگی، ایک ایک تہ کو ہٹایا، دوسری تہ کو ہٹایا، مخبر کی طرح انگریز نے کہا کہ میاں باقی کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں، اگر اس کے اندر بندوق ہوتی، کتابوں کی تہ خراب ہوتی، کتابوں کی تہ بتاتی ہے کوئی بندوق نہیں، آخر بندوق ہے کوئی تو نہیں، کتابوں کی تہ ہوتی اس طرح سے بندوق ہے، دو کتابیں اٹھاؤ۔ اس نے کہا ضرورت نہیں، یہ کہہ کے تالا کرا دیا، مخبر کو سزا ہو گئی، مولانا بری ہو گئے۔ اب رہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ میرے بھائیوں میں حضرات سے گزارش کرتا ہوں ان کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت مولانا کو پتہ چلا
ایک دن تو ایسے ہوا کہ جس مسجد کے اندر حضرت شریف فرما تھے انگریز وہاں پر پہنچ گیا اور پہنچتے ہی مولانا کو جانتے پہچانتے نہیں تھے. مولانا کی قامت آپ کا حلیہ محاذ آئے تھا کہ کوئی آدمی بات کی نظر میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا نیلا پہاڑ پا ہوا ہے. اس نے حضرت کی سادگی کو دیکھ کر کہا کہ میں مولانا محمد نانوی کو ملنا چاہتا ہوں. فرمایا میں نہیں جانتا کسی مولانا کو کون ہے مجھے نہیں پتا. اس نے کہا جی ہماری اطلاع ہے کہ مولانا محمد نانوی یہاں ہے. فرمایا دیکھ لو. اب ان کے ساتھ پھر کر سارے علماء کی خود ہی تلاش کرا دی. انگریز سمجھا مولانا نہیں وہ چلا گیا. مولانا نے کہا دوسری طرف نکل گئے. دوسری طرف نکل کر گئے. ایک دفعہ پھر یہ ہوا کہ وہ اس طرح انگریز پر سامنے آ گیا. اس نے بات سنا ہے یہاں مولانا محمد نانوی تھے. اب حضرت کہتے ہیں نہیں تھے ہیں تو گرفتار. کہتے ہیں کہ اپنا مجھے نہیں پتا تھے یا نہیں تو یہ جھوٹ اس لیے کہ کھڑے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہاں مولانا محمد نانوی جہاں کھڑے دو قدم پیچھے آ گئے. میں ابھی تو یہاں تھے. اے شریفو تم بھی تصویر کی کوشش کرتے ہو اور تصویر کو بھی دیکھو. ایک بار وہ اپنے عزیزوں کے گھر میں چلے گئے. 3 دن تک وہ پوچھ رہے. اب انگریز آیا. چوتھے دن باہر نکلے. فرمایا گھر والوں سے اپنے عزیزان خواتین سے کہ آپ پردہ کریں میں باہر نکلنا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو نہیں نکلنے دیں گے. آپ نکلے تو گرفتار ہو جائیں گے. حضرت مولانا نے فرمایا کہ 3 دن تک میں باہر اس لیے چھپا رہا کہ غار میں ہجرت کی رات رحمت عالم نے 3 دن پہنچ رہے تھے. اگر چوتھے دن رہتا ہوں تو یہ سنت کے خلاف تھا. میں نے 3 دن روز سنت کی تعلیم کی نقطۂ نظر کی تھی. اس سے زیادہ میرے رہنا خلاف سنت ہوگا. گرفتاری دی جا سکتی ہے خلاف سنت میں نہیں کہا. خواتین نے کہا کہ آپ کو کیسے نکلے گے. ہم نے کہا ہم نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا بہت اچھا پر پردہ نکل میں کرتا ہوں. یہ ہے کہ اپنے چہرے کپڑا ڈالا راستہ تو جانتے تھے. اوپر پر اترے سامنے سے گئے قرار کیا. اللہ کی شان کے آخر وقت تک گرفتار نہیں ہوئے. ذرا آپ کی خوشبختی کو بھی دیکھیں. وہ مسکین کی بھی میں نے خانقاہ شریف کو بھی دیکھا ہے. میں تھانہ بم بھی گیا ہوں. میں نے اللہ کے وزر گنگوہ کی بھی حاضری ہے. جو بم بھی گیا ہوں. حضرت نانوی کی مزارات پہ سلام دیا گیا ہے. ان مزاحوں اور صلاحوں کے بعد فارغ التحصیل ہونے والے حضرات علماء کرام ذرا حضرات اپنی نسبت کو دیکھیں اور اسی نسبت کو لے کر آپ حضرات آگے چلیں. جس جو جذبے کے تحت, جس اخلاص اور اللہیت کے ساتھ, جس اعتماد اور یقین کے ساتھ, جس وجدان اور روحانی کیفیت کے ساتھ ان حضرات نے کام کا آغاز کیا تھا, اگر آپ اسی نسبت کا خیال کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ ہی آپ نظر آئیں گے. کوئی آپ کے مقابلے میں نہیں پائے گا. یہ تو میں نے موضوع کی مناسبت سے بات شروع کر دی. اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا. میں اس کو یہاں تک کرتا ہوں. اب مجھے 10 منٹ 5-7 منٹ مجھے 5-7 منٹ دے بابا رہا ہے. میں اس سے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا. لیکن اگر میں مسکین کی گفتگو حضرات کو ہضم نہ ہو پائے تو اس میں مجھے معذور بھی سمجھنا. یہ ضروری نہیں کہ میں ان تلخیص کی گفتگو کروں گا کہ آپ ہضم نہ کریں. میں صرف پیش بندی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اگلی بار میں کل کہنے لگا ہوں. مجھے اجازت دے دو. آپ کے ہمارے اس ملک عزیز میں ہمارے حضرت مولانا
محمد یوسف نوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اس وقت جو ہمارے وفاق المدارس کے صدر ہیں حضرت مجلس نبوت کی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق کندر، بیانات نے ایک مضمون چھاپا تھا، اس مضمون میں حضرت ڈاکٹر صاحب نے لکھا، ان کا مضمون ہے، انہوں نے لکھا کہ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی بھی کام کرنے کے لیے ایک آدمی کافی ہے، بشرطے کہ اسے آپ اپنے کام کے ساتھ جنون کی حد تک لگاؤ۔ یہ میری ساری آج کی گفتگو کا خلاصہ، اگر آپ حضرات اس نسخے کے اس جزء اعظم کو پلے باندھ کر آگے بڑھیں گے تو جو میں نے کہا کہ پھر میدان آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی آپ کے مقابل نظر نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے حقیقت واقعہ کے طور پہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ ہمارے ملک عزیز کو بنے ہوئے 75 سال ہوا کرتے ہیں، اس پون صدی میں 2 بدترین حکومتیں آئیں، ایک جنرل یحییٰ خان کی جس ملعون کے کرتوتوں پر حمود الرحمان کمیشن سپریم کورٹ کی چیف کا چھپا ہوا ریکارڈ موجود ہے کہ اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اتنا ذلیل اور خسیس قسم کا بدترین حکمران تھا کہ آدھا ملک ہم سے چھین لیا گیا، اور دوسری بدترین حکومت تھی وہ پرویز مشرف کی۔ پرویز مشرف آیا، اس نے امریکہ کے کہنے پہ ہمارے ملک کے عزیز کو چپ آدمی آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے، پھر بولنا بے وقت کی رامی ہوگی۔ یہی وقت ہے آپ کے بولنے کا۔ آپ حضرات ارشاد فرمائیں، میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں اس ساری گفتگو کے نتیجے میں آپ کہاں پر پہنچے ہیں؟ کیا خیال ہے کہ اس رشتے میں دین رہے گا یا مٹ جائے گا؟ جو کہتے رہے گا وہ پوری توانائی کے ساتھ کہتے رہے گا۔ سنو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج کا موجودہ سیٹ اپ، آج کے موجودہ حکمران اے ٹو زیڈ، کسی کا میں جو ہے وہ اسناد نہ کہا، میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اپنی تمام توانائی کے باوجود اختیارات کے اعتبار سے یہ پرویز مشرف کے پاس اس کے برابر بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ قوانین کے اعتبار سے اس کو سپورٹ حاصل تھی سپریم کورٹ کی اور اس کے مقابلے میں ان کے پاس اخلاقی طور پہ کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ لیکن اگر پرویز مشرف جیسا با اختیار حکمران اس خطے سے دین کو ختم نہیں کر سکا تو میں رب کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، ڈنڈے کی چوٹ کہتا ہوں، بربلا علی اعلان، سینہ تان کے بیچ میدان کے اندر کرتا ہوں کہ اگر اس خطے سے پرویز مشرف اسلام کو ختم نہیں کر سکا تو موجودہ حکمرانوں کا باپ بھی اس خطے سے اسلام کو ختم نہیں کر سکتا۔ آپ بھی کہیں نہیں کر سکتا، آپ کہیں نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اسلام بھی رہے گا، ملک بھی رہے گا، انشاءاللہ۔ اے بندگان خدا، چیپی کا چھوڑا، ان کے لیے تو اکیلا فضل الرحمن ہی کافی ہے۔
کیا کرنی ہے؟ امریکہ نے ایجنڈا دیا، 9/11 کے بعد نواز شریف کو کہا گیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، اس خطے سے اسلام کی روح کو نکال دو۔ 4 شیڈول، علماء کی گرفتاریاں، پابندیاں، جو کر سکتا تھا قربانی کھالوں کا پابندیاں، سب کچھ انہوں نے کیا۔ ایجنڈے کا جو حصہ باقی رہ گیا کہ اب سے مزید کام کرنا ممکن نہیں، پرویز مشرف کی ڈیوٹی لگا دی، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ وہ آیا، مدارس پہ چھاپے، مدارس پہ پابندی، علماء کرام کو پکڑ کر دینی قیادت کو سر سجدے پہ ڈال کے ان کے سروں پر بوجھ رکھ کے رگڑ کے ان کے ناکوں اور پیشانیوں کو زخمی کیا گیا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، جو وہ کام نہ کر سکا اسے چھٹی کرا دی، موجودہ حکمران آئے، امریکہ نے اپنا بقیہ ایجنڈا ان حکمرانوں سے سپرد کر دیا اور ان کو کہا کہ یہ اس کی تکمیل آپ نے کرنی ہے، اب آخری چانس ہے اس آپ کی حکومت کے پیریڈ میں۔ نواز شریف کے زمانے میں ہمیں بقیہ کو لے آئے پرویز مشرف کے، پرویز مشرف کے بعد بقیہ کو لے آیا آپ تک، آپ کے بعد بقیہ نہیں۔ اب یہاں پر ایجنڈا 100% مکمل کرنا ہوگا۔ ان تازہ پلے ہوئے اسرائیلی گھوڑوں کو میدان میں اتارا گیا۔ اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد کی غلام پہ ناز ہے۔ پوری آباد کے سامنے میدان میں اتارا ایک درویش، مولانا فضل الرحمان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک انہوں نے 25 ملین بات علماء، یہی میں نے کہا تھا کہ میری بات اگر ہضم نہیں ہو رہی کوئی حل نہیں، لیکن خدا کے لیے بلا وجہ مخالف بھی نہ کیا کرو۔ رب محمد کی قسم، رب محمد کی قسم، کل تمہیں تلاش کرنے کے باوجود تیری مثال لانے مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو نہیں اندازہ، آپ کو نہیں اندازہ، آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ جماعت کے سربراہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا رشتہ فلاں کے ساتھ۔ میں ان کے شب و روز کو بھی جانتا ہوں، ان کی مسائل اور جسم کو بھی جانتا ہوں۔ میں آج ان کو بالکل اسی پوزیشن میں دیکھتا ہوں جس طرح اکبر کے مقابلے میں مجدد علی کھڑا۔ میرے بھائیو سنو، اسلام رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ بولو نا میاں۔ چلو اسلام رہے گا، میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ